زمانہ قدیم میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ دنیا کے سب سے خاص سیب کے پیڑ کا مالک تھا۔ اس سیب کے پیڑ پر روزانہ سونے کے سیب لگتے۔ مالی ہر دن سیب کی گنتی کر کے بادشاہ کے حوالے کرتا۔ ایک دن پیڑ پر سے ایک سیب غائب ہو گیا۔ جب مالی نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک سیب غائب ہے تو بادشاہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا چور کو بخشا نہیں جائے گا۔ اس رات مالی نے اپنے بڑے بیٹے کو سیب کے پیڑ کی نگرانی پر مامور کیا، لیکن رات کے کسی پہر بڑا بیٹا گہری نیند سو گیا اور اگلی صبح جب دیکھا تو ایک اور سیب غائب تھا۔ اگلے دن مالی نے دوسرے بیٹے کو سیب کے پیڑ کی نگرانی پر مامور کیا۔ رات ہوئی اور دوسرا بیٹا بھی آدھی رات تک سو گیا۔ اگلی صبح پھر ایک سیب غائب نکلا۔ مالی کے تیسرے اور چھوٹے بیٹے نے کہا آج کی رات میں سیب کے پیڑ کی نگرانی کروں گا۔ وہ پیڑ کے نیچے ٹہلنے لگا۔ گھڑی نے 12 کا گھنٹا بجایا تو اس نے ہوا میں ایک سرسراہٹ کی آواز سنی۔ ایک چڑیا اڑتی ہوئی آ رہی تھی جو اصلی سونے کی تھی۔ اس نے اپنی چونچ میں ایک سیب پکڑا۔ مالی کا لڑکا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے چڑیا پر تیر چلایا مگر تیر نے چڑیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، صرف اس کا ایک سونے کا پر جھڑ کر نیچے گر گیا۔ چڑیا اڑ کر دور چلی گئی۔ دوسری صبح وہ سونے کا پر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجلس مشاورت بلائی گئی۔ سب نے متفقہ طور پر کہا کہ یہ سونے کا پر ساری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے، ایک پر میرے کسی کام کا نہیں۔ بادشاہ بولا مجھے پورا پرندہ چاہیے۔ وہ کون بہادر ہے جو مجھے سونے کی چڑیا لا کر دے سکتا ہے؟ مالی کا بڑا لڑکا اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ بہت اچھا، بادشاہ نے کہا، اور بڑا لڑکا سونے کی چڑیا کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں گیا۔ وہاں اسے ایک ہرن دکھائی دیا تو اس نے اس پر تیر چلانے کے لیے کمان اٹھائی۔ وہ انسانی آواز میں بولا مجھے مت مارو، میں تمہیں اچھا مشورہ دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم سونے کی چڑیا ڈھونڈنا چاہتے ہو، تو میری بات غور سے سنو۔ تم شام تک ایک گاؤں میں پہنچو گے۔ تم وہاں آمنے سامنے 2 سرائے دیکھو گے۔ ان میں سے ایک دیکھنے میں بہت شاندار اور خوبصورت ہوگی، دوسری بہت پرانی اور خستہ حالت میں ہوگی۔ تم خستہ حالت والی سرائے میں رات گزارنا۔ مگر لڑکے نے سوچا مجھے اس ہرن کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے ہرن پر تیر چلا دیا لیکن اس کا نشانہ چوک گیا اور ہرن جنگل میں بھاگ گیا۔ پھر وہ اپنے راستے پر چل دیا۔ پھر وہ گاؤں میں پہنچا جہاں 2 سرائے تھیں۔ ان میں سے ایک میں لوگ گا رہے تھے، ناچ رہے تھے، جشن منا رہے تھے، لیکن دوسری بہت ہی گندی اور خراب تھی۔ اس نے سوچا میں بہت ہی بے وقوف کہلاؤں گا اگر میں خستہ حال سرائی میں گیا، تو وہ شاندار سرائی میں چلا گیا اور اپنی مرضی کے مطابق کھایا پیا اور چڑیا اور اپنے ملک کو بھول گیا۔ وقت گزرتا گیا اور بڑا لڑکا واپس نہیں لوٹا۔ دوسرا لڑکا تیار ہوا اور اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا۔ وہ بھی ہرن سے ملا، ہرن نے اسے بھی مشورہ دیا، لیکن جب وہ دونوں سرائے تک پہنچا تو اس کے بڑے بھائی نے اسے خوبصورت سرائے میں بلا لیا اور وہ اس میں چلا گیا، اور اسی طرح اس نے بھی سونے کی چڑیا اور ملک کو بھلا دیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور چھوٹے لڑکے نے سونے کی چڑیا کو تلاش کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ابا برائے مہربانی مجھے جانے دو، لیکن اس کا باپ ڈر گیا تھا۔ اس نے کہا میں پہلے ہی 2 لڑکوں کو کھو چکا ہوں، اب میں تمہیں نہیں کھو سکتا۔ لڑکا کہنے لگا ابا مجھ پر بھروسہ کیجیے۔ آخرکار چھوٹا لڑکا جنگل میں گیا۔ وہ ہرن سے ملا اور وہی اچھا مشورہ سنا کہ اگر تم سونے کی چڑیا تک پہنچنا چاہتے ہو تو خستہ حال سرائی میں رکو۔ شکریہ بزرگ عقل مند ہرن۔ ہرن نے کہا میری کمر پر بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں سرائے تک پہنچا دوں گا۔ لڑکا خستہ حال سرائی میں جا کر ساری رات گزارتا ہے۔ صبح ہرن دوبارہ ایک اور اچھے مشورے کے ساتھ آیا۔ اب تم سیدھے آگے جاؤ تو تمہیں ایک محل کے باہر فوجی دستے کے سپاہی سوئے ہوئے ملیں گے، تم ان کی پرواہ مت کرنا۔ محل میں داخل ہو جانا اور وہاں ایک کمرے میں تمہیں سونے کی چڑیا لکڑی کے پنجرے میں ملے گی۔ اس کے پاس ہی خوبصورت سونے کا پنجرا بھی ہوگا، مگر پنجرے کو بدلنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ وہ نوجوان محل کے دروازے کے سامنے پہنچا اور اندر چلا گیا۔
ہرن کے کہنے کے مطابق وہ کمرہ ڈھونڈا اور اتنی خوبصورت سونے کی چڑیا کو سونے کے پنجرے میں ہونا چاہیے، اس خراب پنجرے میں باہر لے جانا کوئی اچھی بات نہیں۔ لڑکے نے سونے کی چڑیا کو دیکھ کر سوچا، جب وہ پنجرہ بدلنے کے لیے دروازہ کھولتا ہے تو اسی وقت چڑیا باہر آ گئی اور زور زور سے چیخنے لگی۔ سپاہی جاگ گئے، انہوں نے اس لڑکے کو گرفتار کر لیا اور دوسری صبح اسے عدالت میں پیش کیا۔ سب کچھ سننے کے بعد اسے موت کی سزا سنا دی گئی۔ وہ فریاد کرتا رہا، اے رحم دل بادشاہ، برائے مہربانی میری جان بخش دو، ایک شرط پر تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ بادشاہ بولا، میرے لیے پروں والا گھوڑا لے کر آؤ جو ہوا سے بھی تیز دوڑتا ہے، میں تمہاری جان بخش دوں گا اور تمہیں سونے کی چڑیا بھی دے دوں گا۔ وہ سفر پر نکل پڑا اور اس کی ملاقات ہرن سے ہوئی۔ دیکھ لیا نا تم نے میرے مشورے پر عمل نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوا؟ ہرن بولا، لیکن تم اچھے لڑکے ہو، پروں والا گھوڑا ڈھونڈنے میں اب بھی تمہاری مدد کروں گا۔ جب تک محل نہیں آتا تمہیں سیدھے جانا ہوگا جہاں گھوڑا استبل میں بندھا ہوا ملے گا، پاس ہی شہزادہ خراٹے لیتا ہوا سویا ہوگا، خاموشی سے گھوڑا لے آنا، لیکن یاد رکھو اس پر پرانی چمڑے کی کاٹھی ڈالنا مت بھولنا، اس کے بغل میں سونے کی کاٹھی ہوگی، وہ مت لینا۔ سب ٹھیک ہو گیا، لیکن جب لڑکے نے گھوڑے کی طرف دیکھا تو اس نے سوچا، میں اسے سونے کی کاٹھی دوں گا، مجھے یقین ہے کہ یہ اس کا حقدار ہے۔ لیکن جب اس نے سونے کی کاٹھی اٹھائی تو شہزادہ جاگ گیا اور زور سے چلانے لگا۔ سبھی محافظ دوڑ کر آئے، اسے قید کر لیا گیا اور موت کی سزا سنا دی گئی۔ لیکن اس نے دوبارہ فریاد کی تو شہزادہ بولا، اگر تم خوبصورت شہزادی کو میرے پاس لانے کا انتظام کرو گے تو میں تمہاری جان بخش دوں گا اور میں تمہیں پروں والا گھوڑا اور سونے کی چڑیا بھی دوں گا۔ لڑکا پھر اپنے راستے پر نکل پڑا اور دوبارہ ہرن سے ملا۔ اگر تم نے میرا کہا مانا ہوتا تو تم نے پروں والے گھوڑے اور سونے کی چڑیا دونوں کو حاصل کر لیا ہوتا۔ ہاں، میں دوبارہ تمہاری مدد کروں گا۔ تم سیدھے چلے جاؤ اور محل تک پہنچو۔ تم شہزادی تک پہنچو گے تو اس سے ہاتھ ملانا، وہ تمہاری اسیر ہو کر تمہارے ساتھ چل پڑے گی، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ اپنے ماں باپ سے ملنے نہ پائے۔ جب وہ محل میں پہنچا تو سب کچھ ہرن کے کہنے کے مطابق ہوا۔ وہ نوجوان شہزادی سے ملا، اس سے ہاتھ ملایا اور شہزادی اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے راضی ہو گئی، لیکن آنکھوں میں آنسو بھر کر شہزادی نے اس سے کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہے۔ لڑکا مان گیا، لیکن جب وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں پہنچی تو اسی وقت اس لڑکے کو دوبارہ قید کر لیا گیا۔ بادشاہ نے شرط رکھی کہ تم میری بیٹی کو کبھی نہیں پا سکتے جب تک کہ 8 دنوں میں تم اس چٹان کو توڑ کر نہیں ہٹاؤ گے جو میری کھڑکی سے نظارہ کرنے میں رکاوٹ ہے۔ وہ چٹان اتنی بڑی تھی کہ ساری دنیا مل کر اسے توڑ نہیں سکتی تھی، اور 7 دن کے بعد وہ لڑکا اس چٹان کا تھوڑا سا ہی حصہ توڑ کر نا امید ہو چکا تھا۔ تبھی اس کا دوست ہرن وہاں اس کی مدد کرنے کو آ پہنچا۔ اس نے لڑکے سے کہا، تم سو جاؤ، میں تمہارا کام کرتا ہوں۔ اور اگلی صبح چٹان کا نام و نشان نہیں تھا اور بادشاہ نے خوش ہو کر اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ نوجوان اور شہزادی وہاں سے چل پڑے اور دوبارہ ہرن سے ملے۔ تم شہزادی، گھوڑا اور سنہری چڑیا تینوں کو پا سکتے ہو، سچ میں؟ وہ کیسے؟ غور سے سنو، ہرن بولا، بادشاہ کے پاس جاؤ اور شہزادی سے ملواؤ، تب وہ بہت خوش ہوگا اور پروں والا گھوڑا بھی دے دے گا۔ تم ہاتھ ملا کر بادشاہ سے رخصت لینا اور شہزادی سے بھی ہاتھ ملانا اور فوراً اس کو کھینچ کر اس گھوڑے پر بٹھا لینا اور جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے تیزی سے بھاگ جانا۔ بعد میں محل پہنچو جہاں پر سونے کی چڑیا ہے، میں دروازے پر شہزادی کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ پروں والے گھوڑے کو بادشاہ کو دکھاؤ، وہ چڑیا کو باہر لائے گا اور کہنا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو کہ کیا وہ اصلی سونے کی چڑیا ہے۔ جب تم اسے اپنے ہاتھ میں لو تو وہاں سے بھاگ جانا۔ ہر چیز ہرن کے کہنے کے مطابق ہی ہو رہی تھی۔ شکریہ میرے پیارے دوست تمہارے اچھے مشورے کے لیے، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اگر یہ بات ہے تو تم مجھے جان سے مار دو۔ کیا؟ میں ایسا نہیں کر سکتا، تم میرے دوست ہو۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، لیکن میں تمہیں ایک اچھا مشورہ دوں گا۔
جب تم واپس آؤ گے تو 2 چیزوں سے خبردار رہنا، پھانسی سے کسی کو تاوان مت دینا اور ندی کے کنارے مت بیٹھنا۔ وہ شہزادی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس گاؤں میں پہنچا جہاں اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو چھوڑا تھا، اور وہاں اس کو رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے دیکھا کہ 2 لوگوں کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ جاننے کے لیے وہ قریب گیا تو دیکھتا ہے کہ وہ دونوں اسی کے بھائی ہیں جو چور بن گئے تھے۔ میرے پیسے لے لو سب کے سب، لیکن میرے بھائیوں کو چھوڑ دو۔ اپنے بھائیوں کو بچانے کے بعد وہ تینوں جنگل میں اس جگہ پہنچے جہاں ہرن سے پہلی بار ملے تھے۔ دونوں بڑے بھائی کہنے لگے، آؤ ندی کے کنارے بیٹھیں اور کچھ دیر آرام کریں۔ چھوٹا بھائی مان گیا اور ہرن کے مشورے کو بھول گیا، ندی کنارے بیٹھ گیا۔ اسے کوئی شک نہیں ہوا۔ دونوں بڑے بھائیوں نے پیچھے سے آ کر اسے ندی میں دھکا دیا اور شہزادی گھوڑا اور چڑیا لے کر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ اے عظیم بادشاہ، ہم سونے کی چڑیا کے ساتھ مزید چیزیں لے کر واپس آئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے محنت سے حاصل کی ہیں۔ تب وہاں جشن منایا گیا، مگر گھوڑا چارہ نہیں کھاتا، پرندہ گانا نہیں گاتا اور شہزادی رونے لگتی ہے۔ چھوٹا بیٹا گر کر ندی کی تہہ تک پہنچ گیا، مگر قسمت سے ندی قریب قریب خشک ہی تھی، مگر کنارہ بہت اونچا تھا اور اسے اوپر جانے کا راستہ نہیں ملا۔ تو ہرن ایک بار پھر اسے بچانے وہاں آ گیا۔ اگر تم نے میری بات مانی ہوتی تو کوئی تمہیں گرا نہیں سکتا تھا۔ اب بھی تم میرے دوست ہو، میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ آؤ تم میرے سینگ پکڑ لو، جلدی کرو۔ ہرن نے اسے ندی سے باہر نکال دیا اور بولا، اگر تم سلطنت میں دکھائی دیے تو تمہارے بھائی تمہیں آسانی سے مار دیں گے۔ چھوٹا بھائی ایک غریب آدمی کے بھیس میں چھپ کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ اس کے دروازے پر داخل ہوتے ہی گھوڑا چارہ کھانے لگا، سونے کی چڑیا گانے لگی اور شہزادی ہنسنے لگی۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے بھائیوں کی کارستانیوں کی تفصیل بتائی اور شہزادی نے اس کی تصدیق کی۔ دونوں بڑے بھائیوں کو گرفتار کر کے سزا سنا دی گئی۔ اسے شہزادی واپس مل گئی۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اس کا وارث بنا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شہزادی کے ہمراہ چہل قدمی کرتے ہوئے جنگل کی طرف گیا تو وہاں اسے وہی ہرن ملا اور آنکھوں میں آنسو لیے التجا کی کہ مجھے جان سے مار دو، مہربانی کرو میرے دوست، میری آخری خواہش پوری کر دو، دیکھو منع مت کرنا۔ چھوٹے لڑکے نے غمزدہ ہو کر اس کی بات مان لی۔ جان سے مارتے ہی ہرن آدمی کی شکل میں بدل گیا۔ دراصل ہرن شہزادی کا بھائی تھا جو کئی سال پہلے گم ہو چکا تھا۔ دونوں بہن بھائی گلے ملے اور بہت خوش ہوئے۔